اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیات میں آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ انیا بن حسن اور اکرہ بن حابس، یہ بنی تمیم قبیلہ جو تھا اس کے لوگ تھے۔ یہ 70 آدمیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، تو ان لوگوں نے باہر سے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اس طرح کی باتیں کرنا اونچی آواز میں۔ اور یہ ادب کے خلاف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کے آداب سکھائے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونکا، جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرہ یعنی کمرہ جو تھا یا مکان جو تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جو حجرات یعنی حجروں کے باہر سے جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے جو آپ کو پکارتے ہیں، اکثرہم، اکثر ان میں، لا یعقلون، عقل والے نہیں ہیں، بے عقل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ، صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں ارشاد فرمایا کہ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے بلانا مناسب نہیں، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائیں گے، تو انتظار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر غلطی کوتاہی جو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بندہ جب اللہ کے حضور معذرت کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بنو تمیم کے لوگ عین دوپہر کو آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، باہر اونچی آواز میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا کہنے لگے، اور اس طرح سے یعنی انہوں نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے بھی بلند ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر طریقہ ہے انتظار کریں، حجروں کے باہر انتظار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ روایت کے مطابق ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ، یہ تو ایک میں نے عرض کیا واقعہ کہ قبیلہ بنی تمیم کا وفد آیا تو ان لوگوں نے باہر سے پکارا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ باہر سے پکارتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو باہر آرام سے بیٹھ جانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے آئیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ حجرے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 تھے، 9 حجرے تھے، یعنی ہر زوجہ مبارکہ کے لیے علیحدہ حجرہ تھا۔ کچے حجرے تھے، ان کی چھتوں کو ہاتھ لگتے تھے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے حکم سے حجروں کو مسمار کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا، جس پر مدینہ شریف کے لوگ پورا دن روتے رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے بلانا اونچی آواز میں یہ ادب کے بالکل خلاف ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ کسی کو اندر بھیج سکتے ہیں، کسی اور کو بھی آپ پتہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن بہتر طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہی کہ باہر انتظار کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے آتے تو یہ اچھا ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے کیا جائے تو یہ اچھا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں یہ لوگ جو باہر سے پکار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں، کیونکہ عقل ہوتا تو یہ اتنی اونچی آواز سے پکارتے، تو بلکہ یہ صبر کرتے اور انتظار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود باہر آ جاتے تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوتا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور معذرت کریں تو الحمدللہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ادب اور احترام سکھائے ہیں، یہ ادب اور احترام نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اب اس وقت جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن و سنت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ چاہے علماء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کی بارگاہ میں بھی ادب کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس جانا ہو تو دروازہ بجانے کے بجائے وہاں بھی انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی استاد کے پاس سیکھنے کے لیے جانا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے آپ یہ نہیں ہے کہ اس کو دروازہ بجا بجا کے اس کو بلائیں، بلکہ انتظار کریں استاد کا، اور پھر آپ کو فیض بھی ملے گا، اس سے آپ کو سبق بھی ملے گا اور تعلیم بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں جب آپ ایسا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے ان کے گھر میں، تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور دروازہ نہ کھٹکھٹاتے بلکہ خاموشی سے انتظار کرتے، یہاں تک کہ استاد محترم معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
عالم جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی امت میں ہوتا ہے، اور عالم نبی کا وارث ہوتا ہے۔ العلماء وراثت الانبیاء۔ تو اس لیے جو رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا نا اس آیت میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ باہر انتظار کرتے، صبر کرتے، انتظار کرتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں بھی اسی طرح آپ کا ادب کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے استاد ہیں، اور استاد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوتا ہے، کیونکہ یہ عالم دین جو ہوتے ہیں، تو علماء کرام جو ہیں، جو اللہ والے نیک علماء کرام ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جائیں تو دروازہ نہیں بجانا ہوتا، کھٹکھٹانا نہیں ہوتا، نہ آواز دینی ہوتی ہے، بلکہ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا میں بھی آپ کا انتظار کرتا ہوں، میں آپ کی عزت رکھتا ہوں۔ اسی طرح سے جو بڑے ہیں، آپ کے والدین ہیں، رشتہ داروں میں بڑے ہیں، تو ان کا بھی ادب احترام بہت ضروری ہے۔ تو گویا یہ آیت ہمیں ادب اور احترام کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے ہمیں با ادب اور نیک بننا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور خصوصی عنایت کے ساتھ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہیے، اور یہ ممکن ہے اگر ہم ادب کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب مسلمان بنائے، اور ہر جگہ ہر معاملے میں ادب اور کرینے کے ساتھ زندگی میں رونق افروز فرمائے۔ آمین۔